جنت اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس کا اسباب بنایا ہے، اس کا طریقہ بنایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عقل مند اسلام ہم دیکھیں ہم کون سی فہرست میں کھڑے ہیں۔ ہم عقل مندوں کی فہرست میں ہے کہ عاجزین کی فہرست میں؟ ہمارے دن کیسے گزرتے ہیں، ہماری راتیں کیسی گزرتی ہے، ہماری جوانی کیسی جاتی ہے، ہمارا بوڑھاپا کیسے جاتا ہے، ہم بیماری میں کیا کرتے ہیں، ہم تندرستی میں کیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لائن کا دین دیا ہے۔ بیماری کا دین ہے، تندرستی کا دین ہے، مالداری کا دین ہے، فقیری کا دین ہے، جوانی کا دین ہے، بڑھاپے کا دین ہے، ہر لائن کا دین دیا ہے۔ جن جن حالات ہم پر آتے ہیں ان حالات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آدمی پر 4 حالات آتے ہیں، یا تو نعمت کا حال ہوگا، یا مصیبت کا حال ہوگا، اطاعت کا حال ہوگا، یا معصیت کا حال ہوگا۔ یا تو نعمت میں رہے گا تو اس وقت میں اس کو کیسے رہنا چاہیے، اگر مصیبت آئی ہے تو اس میں کیسے رہنا چاہیے، اس کا کیا دین ہے۔ اگر اطاعت ہے تو اس وقت میں اس کو کیا کرنا چاہیے، اگر جو معصیت میں ہے تو اس کو کیا دین ہے، اس وقت میں کیا توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، یہ محنت اس رخ کی ہے کہ ہمارے اندر کا رخ بدلے۔ ہم سب سے پہلے ہمارا رخ مخلوق سے خالق کی طرف کرے، اپنے اللہ کو پہچانے، اپنے اللہ کو جانے، اس سے ڈرے، اس سے محبت کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اور ہر وقت میں اس کا فکر سوار ہو میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ رہے۔ بس اس لیے کہ میرے دوستو، اللہ ناراض ہو گیا تو کام بگڑ جائے گا۔ ہمارا کام کوئی بھی بنانے والا نہیں ہے، اور خدائے پاک کی قسم اس روئے زمین پر کوئی ہمارا کام بنانے والا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ جس کا کام بنا ہے اللہ کے بنانے سے بنا ہے، جس کا کام بگڑا ہے اللہ کے بگاڑنے سے بنا ہے۔ جس کو عزت ملی ہے اللہ کے عزت دینے سے ملی ہے، جو ذلیل ہوا ہے اللہ کے ذلیل کرنے سے ہوا ہے۔ جس کو تندرستی ملی ہے اللہ کے تندرستی دینے سے ملی ہے، جس کو بیماری آئی ہے وہ اللہ ہی کی بیمار کرنے سے بیمار ہوا ہے۔ کوئی اپنی ذات سے بیمار نہیں ہوتا، اللہ کے بیمار۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان حلقوں میں اور اجتماعات میں، ان جوڑوں میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر میں اس کو پیدا کریں، اس یقین کو لے کر جائے، اس ایمان کی طاقت کو لے کر جائے، پھر ہفتے بھر میں اسی کے چکر میں چلے اور اسی کے طرف میں اپنے آپ کو چلائے۔ بولے تو اللہ کو بولے، سوچے تو اللہ کو سوچے، دعوت دے تو اللہ کی دے، حالات آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں رہے۔ پھر ہفتہ ہو گیا، پھر آ گئے یہاں پر اسی چیز کو لینے کے لیے کہ دوبارہ میرے ایمان میں ترقی ہو، میرا اللہ کا تعلق بڑھے، میری آخرت کی فکر بڑھے، مجھے جنت کا شوق بڑھے، میرے اندر جہنم کا خوف بڑھے، مجھے اپنی موت کی فکر سوار ہو جائے، مجھے اپنے آخرت کے بنانے کی فکر آ جائے۔ ہمارے جلسے، ہمارے جوڑ اور ہمارے یہ آنا جانا اس کے لیے کہ ہمارا شعور بدلے، ہمارا احساس بدلے، اور ہماری اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ تو سب سے پہلے اپنے اللہ کی طرف ہمارا رخ ہو جائے، اللہ کو پہچانے، اللہ کون ہے، کتنی بڑی طاقت والا ہے، اس نے ہم کو اپنے ہی لیے بنایا ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں بنایا۔ 2 حکم ہیں اللہ کے، اور ایک تو اللہ کے احکامات تشریعیہ ہے، علماء ہوں گے جانتے ہیں، ایک اللہ کے طرف سے احکامات تکوینیہ ہے۔ تشریعیہ یہ انسانوں کی طرف آتے ہیں، جنات کی طرف آتے ہیں۔ تشریف لے آئے میں انشاءاللہ دین کی بات ہوگی، نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے آگے آگے جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، باہر کھڑے ہیں، وہ تشریف لے آئے اندر، انشاءاللہ دین کی بات ہوگی۔ قریب قریب آ جائیں،
نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے قریب قریب آ جائیں. باہر کے جو حضرات کھڑے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں. آجے بھائی تشریف لے آئے انشاءاللہ. بہت اہم ضروری بات ہوگی. نماز سے فارغ جو حضرات ہو چکے ہیں وہ تشریف لے آئے. اور آگے آ جائیں اور تھوڑے میں منہ پہ بیٹھ جاؤ. ٹائم پر ہے گھڑی اپنے وقت پر ہے, آگے پیچھے تو نہیں ہے. 5 منٹ آگے سے. بہت اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. صدق اللہ العلی العظیم. وقال اللہ جل وعلا في حدیث قدسی یا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وقدرت لك رزقك فلا تتعب
فإن كثر فلا تفرح وإن قل فلا تحزن فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتني فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه سبحانه وتعالى في حديث قدسي قال الله جل وعلا يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك فإن لم تفعل فملأت يداك شغلا ولا أسد فقرك أو كما قال. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں اور اس دور میں جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں اور جی رہے ہیں، اس میں ایک محنت، یہ جس محنت کے ساتھ اللہ نے ہم کو جوڑا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اس میں آ کر کے اپنے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان مجموعوں میں شریک ہو کر کے صحیح فکروں کو لے کر اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پر لانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ دوستو، یہ ہر سنیچر کے دن کا جوڑ ہے اور آپ کے یہاں کے جو حلقے ہیں، ان حلقوں سے جو ذمہ دار حضرات یہاں پہنچتے ہیں اور مسجدوں کے کچھ ذمہ دار حضرات پہنچتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ آنے والے یہ کیوں آ رہے ہیں، یہ سمجھنے کی چیز ہے. اس لیے کہ ہمارا یہ آنا صرف آنا ہی آنا ہے کہ وہ ایک ترتیب ہے، چلو سنیچر کے دن جانا ہے، ایک مولوی صاحب یا کوئی جس سے مشورے باتیں ہوئی یہ بات کریں گے، سن لیں گے، پھر دعا ہوگی، پھر اپنے گھر چلے جائیں گے. یہی ہے نا. اس لیے ہم جہاں ہیں وہیں پر ہے. ہر مسجد کا کام جہاں ہے وہیں پر ہے، ہر حلقے کا کام جہاں ہے وہیں پر ہے اور ہم جہاں ہیں وہیں پر ہے. ہمارے ایمان میں کیا ترقی ہو رہی ہے، ہمارے اعمال میں کیا کثرت ہو رہی ہے، ہمارے اللہ کے تعلق میں کیا اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے اندر میں اللہ کی محبت کتنی بڑھ رہی ہے، جو محبت ہمیں اللہ کی طاعت پر آمادہ کرے، اللہ کی فرمانبرداری پر جو ہے نا اٹھاوے. ہمارے اندر میں خشیت الہی کتنی پیدا ہو رہی ہے، خوف الہی ہمارے اندر کتنا پیدا ہو رہا ہے، جو ہمیں غلط زندگی سے روکے، آنکھوں کے غلط استعمال سے روکے، کانوں کے غلط سننے سے روکے، زبان کے غلط بولنے سے روکے، دماغ کے غلط سوچنے سے روکے، ہاتھوں کے غلط استعمال سے روکے، پیروں کے غلط جگہ جانے سے روکے، اپنے گھریلو زندگی میں غلط کاموں سے روکے، اپنے سوسائٹی سماج میں غلط لائن سے روکے. ہم میں وہ خشیت کتنا پیدا ہو رہی ہے. اس لیے کہ ہمارا یہ آنا کوئی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو دینے کا وعدہ ہے وہ نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. ہر عمل کا مدار نیت پر ہے اور ادھر سے جو کچھ جس کو دیا جائے گا اس کی نیت کے بقدر دیا جائے گا اور جو نیت ہوگی وہ ملے گا اس کو. تو ہمارا یہ مجمع جب بھی آیا، جب مجلس میں پہنچے، اس قسم کی فکر والی مجلسوں میں اپنی نیت بنا کر آئیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اس میں کوئی ایسی چیز مجھے ڈھونڈنی ہے جو میری زندگی میں ترقی دے، جو میرے ایمان کے بارے میں مجھے فکر مند کر دے. میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میری زندگی کسی رخ پر آ جائے، میری زندگی کا جو ہے نا رخ چینج ہو جائے، میرے اندر میں طاعت کی بڑھوتری ہو جائے، میرے اندر میں آخرت کی فکر بڑھے، میرے اندر میں دنیا کی محبت کم ہوتی چلی جائے، میں اللہ کا حق بھی ادا کرنے والا بنوں، اللہ کے مخلوق کا حق بھی ادا کرنے والا بنوں. اور پھر میں اس مجلس میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے کوئی فکر لینی ہے، مجھے کوئی فکر اوڑھنی ہے، چونکہ ہماری یہ مجلس فکر کی مجلس ہوتی ہے. کون سی فکر؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر، کہ جن کی صفات میں یہ آتا ہے دائم الفکرہ لیست لہ راحہ
متواصل الاحزان. ان مجلسوں میں آ کر ہمیں وہ حزن پیدا کرنا ہے جو ہمیں بے چین کر دے. اپنے کاروبار میں جیسے کاروبار کے لیے بے چین ہوں، ویسے میرے کاروبار میں بے دینی ہے، وہ کیسے نکلے اس کے لیے بے چین ہو جاؤں. میں اپنے گھر کے بارے میں فکر مند بن کر جاؤں کہ میرے گھر میں کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہے، میرے گھر میں کتنے خدا کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، میرے بچے بچیوں کی زندگی کہاں جا رہی ہے. وہ مجھے بے چین کر دے، مجھے رلا دے اور مجھے فکر مند کر دے. اس کے لیے میں کوڑوں، اس کے لیے میں تربیت ترتیبیں قائم کروں، اس کے لیے میں سوچوں ظاہری اعتبار سے، اور رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگوں میں کہ اللہ میرے گھر کے حالات کو درست کر. میں اپنے محلے والوں کی فکر لے کر اٹھ جاؤں، میں اپنے سوسائٹی والوں کی فکر لے کر جاؤں، اور میں اپنے شہر والوں کی فکر لے کر جاؤں یہاں سے. اس لیے کہ مشورے ہوتے ہیں، بعد میں مجلسیں لگتی ہے، حلقے لگتے ہیں، فکر مند کیا جاتا ہے، تو ہم کتنی فکر لے کر جاتے ہیں، یہ سوچنے کی چیز ہے. میرے دوست، ایک محنت دی اللہ نے. اس وقت کا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. جو اس کو اس طریقے سے استقبال کرے گا اور اس کو گلے سے لگائے گا، وہ چمکے گا، خود بھی چمکے گا، اور اس کے چمکنے کی وجہ سے اس کا گھر بھی چمکے گا. جس محلے میں رہے گا محلہ چمکے گا، اور جہاں رہتا ہے وہ حالات چمکے گا. اس لیے کہ میرے دوستو، ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی محنت ہے کہ جس کے راستے سے آدمی کی غفلت دور ہو جاتی ہے اور آدمی کی جہالت دور ہو جاتی ہے. اس لیے کہ غفلت و جہالت دو بہت بڑی بیماری ہے، کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. اور آج دنیا ڈرا رہی ہے ان ساری بیماریوں سے، یہ کچھ نہیں اس کے سامنے. اس سے زیادہ خطرناک بیماری غفلت کی ہے اور جہالت کی بیماری ہے. سارے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، وہ دنیا کے انسانوں کی غفلت کو دور کرانے کے لیے اور ان کی جہالت کو دور کرنے کے لیے. کہ جتنا آدمی غفلت کے ساتھ رہے گا اتنا آخرت سے بے خبر ہوگا، اللہ سے بے خبر ہوگا. جتنا جاہل ہوگا وہ وہ جہالت ہوگی، نہ احکام جانتا ہے نہ اللہ کو جانتا ہے. اس لیے کہ حقیقی جاہل وہی ہے جو اللہ کو نہ جانے. آج آپ کہو گے مولوی صاحب کہاں جہالت ہے، آج تو لوگ چاند پر جا رہے ہیں، اور آج تو لوگ جو ہے نا کیا کیا ترقیاں کر رہے ہیں، اور کیا کیا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور کیا کیا سائنس میں ترقی کر رہے ہیں. اگر وہ اللہ کو نہیں جانتا ہے، خدا پاک کی قسم ایک قسم کا جاہل ہے، وہ ایک نمبر کا جاہل ہے. جو اللہ کو نہ جانے وہ جاہل ہے، چاہے پی ایچ ڈی کیا ہو، چاہے بڑی سے بڑی ڈگری اس کے پاس میں ہو. جو آخرت کو نہ جانے، جو نبی کو نہ جانے، جو اپنی مستقبل اور اپنے انجام کو نہ جانے کہ میرا کل کیا ہوگا، وہ ایک نمبر کا جاہل ہے. اس جہالت کو دور کرنے کے لیے انبیاء آئے ہیں. اور آدمی غافل ہوتا ہے، غفلت کے ساتھ جیتا ہے، کل کیا ہوگا دھیان ہی نہیں اس کو، صرف دنیا ہی اس کے سامنے ہے. یہ غفلت ہے. اس کو اپنی آخرت سے غافل ہے، اپنی موت سے غافل ہے، اللہ کے سامنے پیشی سے غافل ہے، اللہ کے حضوری سے غافل ہے، اللہ کے دھیان سے غافل ہے. یہ بہت بڑی بیماری. اس نے میرے دوستو اللہ نے اس وقت میں بہت بڑی محنت دی. اس لیے حدیث میں آتا ہے ان لربکم فی الدہر نفحات فتعرضوا لها، کہ کبھی کبھی تمہارے رب کی طرف سے ایسے نفحات ربانی دنیا میں چلتے ہیں، ایسی جو ہے ہوائیں چلتی ہے جس میں ایمان کی لہریں چلتی ہو، اور جس میں ایمانی محنتیں ہو رہی ہو، دعوت کی محنتیں ہو رہی ہو، لوگوں کو دنیا سے آخرت طرف کھینچا جا رہا ہو، اور اسباب سے اعمال کی طرف کھینچا جا رہا ہو، مخلوق سے خالق کی طرف بلایا جا رہا ہو. یہ ربانی لہریں ہیں کہ ہر آدمی مخلوق کی طرف دوڑا جا رہا ہے، ڈر رہا ہے تو مخلوق سے، متاثر ہے تو مخلوق سے، امیدیں اس کی لگی ہوئی ہے تو مخلوق سے، گھبرا رہا ہے تو مخلوق سے، چاہے وہ اسباب ہو چاہے وہ انسان ہو، اس سے گھبرا رہا ہے، متاثر ہے. لیکن ایک محنت ہے جو نبیوں کی محنت ہے. نبی ہر زمانے میں اسی لیے آتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے متاثر ہے، مخلوق سے ان کی امیدیں بندھی ہوئی ہے، مخلوق سے ان سے جو ہے نا وہ خوف وابستہ ہے، یہ یوں کر دے گا، یہ یوں کر دے گا، فلاں سے یوں ہو جائے گا، فلاں سے یوں ہو جائے گا. تو نبی آتے نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کرنے والی ذات صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. اللہ اللہ. تو ہر نبی آتے ہیں اپنے اپنے زمانے کے جاہل انسان ہے اور غافل انسانوں کے رخوں کو صحیح کرنے کے لیے. ہماری محنت بھی یہی ہے. تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے یہ، اور بہت بڑا احسان ہے اس وقت ہمارے اوپر. اور پھر جس دور میں ہم ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، حق اور باطل جو ہے نا مخلوق التباس ہو چکا ہے، صحیح اور غلط پہچانے نہیں جا رہا ہے.
اور ایسے فتنے جو ہے نا اٹھ رہے ہیں جس کو حدیث پاک میں فرمایا بادروا بالاعمال فتنا قطعا كقطع اللیل المظلم، کہ اعمال میں آگے بڑھو فتنوں کے وقت میں۔ فتنے ہیں، اور کیسے فتنے؟ کہ قطع اللیل المظلم، جیسے رات جتنی تاریکی ہوتی چلی جاتی ہے اور رات میں جتنا اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا جو ہے نا وہ اندھیرا اور زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ 8-9 بجے کا اندھیرا کم ہوتا ہے، پھر 11-12 کا اندھیرا اور ہوتا ہے، پھر 2 بجے 1 بجے کا 3 بجے کا اندھیرا بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر جو ہے نا پو پھٹنے لگتی ہے۔ فرما جیسے جیسے ٹکڑے اندھیرے کے ہوتے ہیں نا ویسے اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے، ایسے فرما فتنے ایسے بڑھیں گے، جیسے اندھیرا جیسے بڑھتا ہے اس میں نفع نقصان کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایسے جب فتنے بڑھتے ہیں تو پھر حق کیا ہے باطل کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حق کو باطل کو حق سمجھتا ہے آدمی، اور باطل اور حق کو باطل سمجھتا ہے، اس لیے فتنے ہیں۔ پھر چونکہ اس پر جو ہے نا وہ دنیا کی محبت بھی غالب ہوتی ہے، پھر تعصب بھی اس کے اندر میں ہوتا ہے، یا اور اس کے اوپر میں جو ہے نا چیزیں ڈالتی ہے جس کی وجہ سے حق کو چھوڑتا ہے، اس کو باطل سمجھ کے حق کو چھوڑتا ہے، کوئی باطل کو چھوڑتا ہے حق سمجھ کر، یہاں تک کہ اتنا سخت فتنہ ہوگا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو سویا ہے ایمان کے ساتھ اور صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح فکر کے ساتھ، صبح اٹھتا ہے واٹس ایپ دیکھتا ہے، کوئی خبریں آتی ہیں، کوئی میسیج دیکھتا ہے، چمے میں پڑ جاتی ہے یہ کیا ہوا، پھر بیٹھتا ہے لوگوں سے کچھ مذاکرے کرتا ہے، پھر اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، اور اسی میں جو ہے نا رات کو ایمان کے ساتھ تھا اب صبح ایمان کے خلاف بات بول رہا ہے، وہ کفریانہ کلمات بک رہا ہے، کبھی اللہ پر، کبھی آخرت کے مقابلے میں، کہیں علماء کے بارے میں، کہیں کیا بارے میں، کہیں کیا، رات کو صحیح عقیدے کے ساتھ سویا تھا، صحیح ایمان کے ساتھ سویا تھا، صبح اٹھتا ہے تو ایسے ہی کچھ نہ کچھ چیزیں آتی ہے جس میں رہ کر آدمی کفری کلمات بکتا ہے، دن بھر اچھا ہے اور رات کو سوتا ہے، سونے میں شام ہوتی ہے، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی ساری چیزیں، پھر اسی سے متاثر ہوتا ہے اور پھر اپنے ذہن کو زور دیتا ہے اور پھر خیالات کو ظاہر کرتا ہے، پھر وہ کفریہ کلمات بکتا ہے یا ایسے کلمات کہتا ہے جس کا شریعت میں کوئی اجازت نہیں۔ وَيُمْسِكْ كَافِرًا وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، جو دین جو اس کی نجات کے لیے، جو دین اس کی کامیابی کے لیے، جو دین اس کی عزت کے لیے، جو دین اس کو جو ہے نا پروان چڑھانے کے لیے آیا ہے، جو ایمان اس کی کامیابی کا ضامن ہے، دنیا اتنی اندر میں اتر چکی ہے اور دنیا سے اتنا تعلق ہو گیا ہے کہ چھوٹے سے دنیا، چھوٹے سے سامان کی وجہ سے اپنے ایمان کو، دین کو بیچ دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ایسے وقت میں اب وہ محنت جس کے ساتھ اللہ نے نسبت فرمائی ہے، اس میں لگنا اور اس کے لیے قربانی دینا، اس کو صحیح طریقے سے اپنے آپ کو چلانا اور اس میں اللہ کو سامنے رکھ کر چلنا، یہ اس انسان ہمارے لیے اس وقت کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا انعام ہے۔ یہ فتنوں سے بچاؤ کا راستہ ہے، یہ فتنوں سے بچاؤ کا راستہ ہے، لیکن شرط ہے اس میں کہ اس کو صحیح ڈھنگ سے، صحیح ترتیب سے، منمانی کے ساتھ نہ کیا جائے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے وہ محنت ہمیں مرحمت فرمائی، اس محنت کے راستے سے وہ اسباب زندگیوں میں زندہ ہوں گے اور وہ امور زندگیوں میں زندہ ہوں گے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بنائے گا، آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنائے گا۔ اس لیے کہ دنیا دار اسباب ہے، جیسے زمین پر محنت کرتے ہیں، تجارت کی محنت کرتے ہیں، کاروباری محنت کرتے ہیں، جو ہے نا ٹکڑوں پر محنت کرتے ہیں، ویسے وہ اسباب جس میں اللہ نے عزتیں رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے، بلندیاں رکھی ہے، زندگیوں کا بننا رکھا ہے، وہ بھی اسباب ہے، اس کو بھی محنت کر کے صحیح بنانا ہوگا اور اس پر اپنے یقین کو جمانا پڑے گا کہ کیا چیزیں ہیں وہ کہ جس پر محنت کرنی چاہیے اور اس محنت کے راستے سے وہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ محنت خالی برائے محنت نہیں ہے، یہ جمع ہونا برائے جمع ہونا نہیں ہے، اور یہ نکلنا برائے نکلنا نہیں ہے کہ چلو چلہ لگا دیا، 4 مہینے لگا دیے، نام ہو گیا اب یہ چلے والے ہیں 4 مہینے والے۔ تبلیغ نام ہی نہیں ہے 4 مہینے چلے کا، تبلیغ تو کہتے ہیں اس محنت کے راستے سے، اس میں نکل کر کے ہمارا شعور بیدار ہو، ہمارے اندر میں احساس جاگے اور اپنی ذمہ داریاں سمجھ میں آئیں اور پھر ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے اس کو پورا کرے، یہ ہے تبلیغ کا خلاصہ۔
4 مہینے پر 4 مہینے لگ گئے، اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوا، جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہیرا پھیری ہے اور خالی آنا جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی صحیح فکر نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو اس رخ پر ڈال دے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ایک محنت ہے ذمہ داریوں کے احساس کے پیدا کرنے کی، کہ ہر ایمان والے کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، اپنے بارے میں فکر مند ہو جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، اس زندگی میں میں کیا کروں جس سے میری زندگی وصول ہو جائے اور میں عقل مندوں کی فہرست میں آ جاؤں، بے وقوفوں کی فہرست میں سے نکل جاؤں۔ سمجھے نا؟ اور ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو و چالاک سمجھتا ہے، خوشمند سمجھتا ہے، حالانکہ آدمی کو اپنی ذات کو عقل مند سمجھنے سے عقل مند نہیں ہو جاتا ہے، اور کسی اور کے بیوقوف کہنے سے کوئی بیوقوف نہیں ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک شخصیت ہے، وہ جنہیں عقل مند کہے وہ عقل مند ہے، اور وہ جنہیں بیوقوف کہے وہ بیوقوف ہے۔ دنیا والے، پڑھے لکھے لوگ، بڑی بڑی ٹیکنک میں آگے بڑھنے والے لوگ، وہ کسی کو عقل مند کہے ہم نہیں گردانتے اس کو، وہ اگر کسی کو بیوقوف کہے ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ ایک ہی شخصیت ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ آپ جسے فرمایا کہ عقل مند ہے وہ عقل مند ہے، آپ جسے فرمائیں کہ یہ جو ہے بیوقوف ہے یا عاجز ہے وہ بیوقوف ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی کا بیٹا سمجھتا ہو یا کسی کا جو ہے نا پوتا سمجھتا ہو، اگر سرکار نے فرمایا بیوقوف ہے وہ بیوقوف ہے، اور سرکار نے فرمایا یہ عقل مند ہے وہ عقل مند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستو، سب سے زیادہ ساری مخلوق میں، سارے انس و جن میں، اعقل الناس، اکیس الناس، افطن الناس، ازکی الناس، اتقی الناس، اخشى الناس، اگر کوئی وہ ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے عقل کے 100 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 100 جز، 100 حصے کیے، اس میں ایک حصہ عقل کا پوری مخلوق کو تقسیم کیا، اور باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ اب بتاؤ، جس کے پاس 99 حصہ عقل ہے وہ عقل مند، یا جس کو جو ایک حصے میں سے پتہ نہیں کون سا حصہ، پتہ نہیں وہ مائکرو کیا بولتے ہیں اس کو دیکھنے کا، ہاں مائکروسکوپ، اس میں آتا بھی نہیں آتا ہے وہ حصہ، ایک حصہ، اس لیے کہ ساری مخلوق کو دیا ہے۔ پھر وہ یوں کہے کہ فلاں عقل مند ہے، فلاں جو چالاک ہے، فلاں یوں ہے، اور اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام جن کو 99 سے عقل کے دیے ہو وہ یوں کہے کہ وہ بیوقوف ہے، تو کیا مانو گے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی میرے دوستو؟ میں بیان کرنے نہیں بیٹھا، میں تو میرے اپنے آپ کو کہتا ہوں مخاطب کر کے، پھر آپ کو جو ہے نا میرے راستے سے آپ کو پہنچاتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے بارے میں فکر مند کر دے۔ اس کرسی پر بیٹھنے والا بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کو خطرہ بہت ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں آپ کو جو ہے نا سمجھا رہا ہوں، میں سمجھا نہیں رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے جب بھی میں اس یہاں بیٹھتا ہوں اللہ تعالی ہمیشہ ہی توفیق دے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں یہ بیان میں تیرے لیے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیان فرماتے تھے تو بیان کرتے کرتے پھر یہ بات کرتے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا، حضرت یہ کیا کہ سو جاتے ہو کیا بیان کرتے کرتے؟ آپ بیان کرتے کرتے شروع میں بھی یوں پھر بیچ میں بھی یوں کرتے ہو، تو آخر کیوں ایسا کرتے ہو، کیوں خاموش ہو جاتے ہو؟ فرمایا میں شروع میں بھی بیچ میں بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں یوسف یہ بات تیرے لیے ہے پہلے، پھر ان کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو، میں خود بھی اور آپ حضرات بھی اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کہاں ہوں، میں کون سی صف میں کھڑا ہوں۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی۔ آپ فرماتے ہیں عقل مند کون؟
عقل مند وہ ہے جو ہر وقت میں اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ پر قابو رکھے، اور ہر وقت میں اس کو یہ فکر ہو کہ یہ دنیا تو فانی ہے، آخرت اصل ہے، اس لیے ہر وقت میں اس کی دھن، اس کی فکر، اس کی محنت، اس کی سوچ اس پر لگی ہو کہ وہ کیا کام ہے، وہ کیا اعمال ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس کے کرنے سے میری آخرت بنے گی۔ فرمایا عقل مند ہے جس کی دین کو بھی یہی فکر ہو، رات کو بھی یہی فکر ہو، جوانی میں بھی یہی فکر ہو، بڑھاپے میں بھی یہی فکر ہو، تندرستی میں بھی یہی فکر ہو، اور بیماری میں بھی یہی فکر ہو، ہر وقت میں اپنا محاسبہ کر رہا ہو۔ آج کا دن میری زندگی میں سے گیا ہے، اب شام کو سوچے آج کا دن میرا کیسا گزرا، اس میں میں نے کیا کیا۔ اس لیے کہ ہر دن میں جو کرتا ہے یا تو اس کی جنت بنتی ہے، اس کی جہنم بنتی ہے۔ اس لیے کہ آدمی سمجھتا ہے مولوی صاحب جنت تو پتہ نہیں کہاں ہے اور جہنم تو کہاں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی کی جنت اس کے عمل اور اس کے قول کے نیچے دبی ہوئی ہے، اور ہر آدمی کی جہنم بھی اس کے بول اور اس کے عمل کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے جنت کے قریب کر دے، ہر اس بول کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں وہ بول ایسا نکلے جو جنت کے قریب کر دے۔ اس کا مطلب میرے بول کے اندر جنت چھپی ہوئی ہے، میرے آنکھ کے دیکھنے میں، میرے کان کے سننے میں، میرے ہاتھوں کے حرکت میں، میری زبان، میرے پیروں کے چلنے میں، میرے دماغ کے سوچنے میں، میری تجارت کے عمل میں، میرے معاشرت کے عمل میں، میرے معاملات کے عمل میں، میرے اخلاق کے عمل میں، ہر عمل میں جنت چھپی ہوئی ہے۔ اور آپ نے دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم سے اور ہر اس بول سے جو بول جہنم کے قریب کرے، ہر اس عمل حرکت سے جو جہنم کے قریب کرے۔ اس لیے کہ بول اور عمل یا تو جنت کے قریب کرے گا یا جہنم کے قریب کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہر وقت میں اپنا حساب کرے۔ بہترین کاروباری تاجر بزنس مین وہ ہے جو روزانہ کا حساب کرے شام کے وقت میں، ورنہ سال ہو گیا پھر حساب کرنے بیٹھے گا تو کیا ہاتھ میں آئے گا؟ ہاں، روز کا انکم اور ایکسپینڈیچر یہ روزانہ کی شام کو دیکھتا ہے کہ آج کا کیا حساب کتاب ہے۔ ایسے ہی اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے آپ کو استعمال کرنے کے بارے میں آدمی کو روزانہ حساب کرنا چاہیے کہ آج کا دن میں نے کیا کمایا۔ اس کا تو حساب ہے کتنا پیسہ کمایا، کتنی بینک بیلنس بڑھی، کتنی جو ہے نا پراپرٹی میری آج بڑھی، کتنی میں نے سگنیچر کر کے آج جو ہے نا بینک سے پیسے نکالے۔ لیکن آج میری زندگی میں نے آج کیا کیا جس سے میری جنت کے اندر محل تیار ہوا، میری قبر جنت کا باغ بنی، ایمان پر موت آوے اس کا ذریعہ بنا۔ آج کے دن میں نے کیا کیا؟ اس کو فرمایا الکیس من دان نفسہ۔ عقل مند وہ ہے جو اپنا حساب کرے اور اپنے پر قابو پائے اور ہر اس عمل میں لگ جائے جو مرنے کے بعد کام آنے والا ہے۔ اس لیے کہ میرے دوست یہ جتنا جو کچھ ہے، جس کے پاس میں جو کچھ ہے سب چھوٹنے والا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالیں اور آپ کی فرمانے کا انداز اور آپ کے اپنے امت کو کسی رخ کی رہبری کرنے کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، مثالوں سے کیسے کیسے سمجھایا ہے، کیسے کیسے سمجھایا ہے مثالوں سے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا بتاؤ ایک کے 4 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، چاروں میں سے ایک بیمار ہو گیا تو اس نے 3 بھائیوں کو بلایا۔ اس میں پہلے بھائی کو، بڑے بھائی کو بلایا کہ بھیا جان آپ دیکھ رہے ہیں میری کیا حالت ہے، میں بالکل بستر مرگ پر پڑا ہوا ہوں اور حالت میری جو ہے نا آج کل کا ہو رہا ہوں، مہمان ہوں تمہارا، میرا کیا کام دو گے آپ، میرے کیا کام آؤ گے؟ تو اس بھائی نے کہا بھیا دیکھو میرا تمہارا تعلق جو ہے نا آپ کی موت تک ہے، آپ جب تک بیمار ہے
آپ کے دوا دارو میں رہوں گا، آپ کو ہسپتال کے خرچے میں استعمال ہو جاؤں گا میں، اور کوئی اور سہولت کے کام ہوں گے تو اس میں خرچ ہو جاؤں گا، باقی جہاں آپ مریں آپ اپنا راستہ لو، میں اپنا راستہ لوں گا، میرا تمہارا خالی موت تک کا تعلق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دوسرے بھائی کو بلایا اس نے، بھیا آپ جانتے ہو میں بستر مرگ پہ پڑا ہوں، تمہارے ہاتھوں سے جا رہا ہوں، میرے کیا کام آؤ گے؟ کہ بھیا پہلے بھائی نے تو آپ کو یہ جواب دیا، لیکن ہم تو اس سے تھوڑا اور اچھا جواب دیں گے اور آپ کی اور مدد کریں گے، آپ کے ہر حال میں تیمارداری کریں گے اور آنے والوں کی ہم خدمت کریں گے، آپ کو ہسپتال بھی لے کے جائیں گے، اور جب آپ اگر اللہ کے پیارے ہو گئے تو آپ کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیں گے، آپ کو نہلائیں گے، کفنائیں گے، پھر کندھے پر اٹھا کر کے قبرستان تک لے جائیں گے اور آپ کو اندر سلائیں گے اور یوں کہیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر پہاڑ جھاڑ کر کے گھر آئیں گے، کچھ لوگ آئے ہوں گے، ان کو چائے پانی پلائیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، 3-4 دن آنے والوں کی جو ہے نا ان کو خیر خبر لیں گے، پھر جو ہے نا اپنا کام کریں گے اور کیا کریں گے۔ تیسرے بھائی کو بلایا جو چھوٹا تھا، بھیا تم دیکھ رہے ہو کیا میری حال ایسا ہے، کیا کرو گے؟ اس نے کہا گھبراؤ مت، ہم تو ہمارا تمہارا چوڑی دامن کا ساتھی ہے، آپ کی بیماری میں بھی آپ کے ساتھ، آپ کو صبر دلواؤں گا، پھر جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو یہ سب لوگوں کے ساتھ میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، یہ تو یہاں ادھر سے کفن لائیں گے، میں تو تمہارے لیے جنت کا کفن لاؤں گا، میں تو تمہارے لیے جنت کا حنوط لاؤں گا، جنت کے کفن لاؤں گا، اور پھر یہ سارے لوگ قبر میں سلا کر کے چلے جائیں گے تو میں آپ کے لیے جنت سے آپ کے لیے بچھونے کا انتظام کروں گا، آپ کی قبر کو چوڑی کرواؤں گا، فرشتہ آئیں گے تو ان سے کہا پرے ہٹو، اس کو ہاتھ مت لگاؤ، پھر آپ کو اچھی طرح سلواؤں گا میں تاکہ آپ کی تھکن آپ کی دور ہو جائے، پھر جب آپ اٹھو گے تو اس وقت میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کروں گا، پھر میدان حشر میں عرش کے سائے کے نیچے آپ کو کھڑا کرواؤں گا حوضے کو، اور پھر جو ہے اعمال نامہ آپ کے داہنے ہاتھ میں دلواؤں گا، اعلان ہوگا نا تو میری وجہ سے آپ چمکتے ہوں گے، سارے لوگ خوش ہوں گے، واہ واہ کیا کہنا ان کا، اور پھر آپ کو حوض کوثر پر سرکار کے دست مبارک سے جام کوثر پلواؤں گا میں، اور پھر پل صراط پر بجلی کی طرح پار کروا کر کے جب جنت کے قریب تم کو جاؤ گے نا تو آپ کے لیے انتظام کروں گا، آپ کی اندرونی صفات اور باہری صفات دلوانے کے لیے، وہ تمہارا بھائی ہوں میں، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے تم، اس سے پہلے تمہیں دلہا بنواؤں گا میں، میری وجہ سے تم دلہا بنو گے، ہاں تمہارا رنگ بدل دیا جائے گا، کالے سے سفید کر دیا جائے گا، تمہارے جو تم کو اس لیے کہتے ہیں کہ جنت میں جانے سے پہلے جنتی آدمی کو جب جنت میں گیا نہیں ہے اس سے پہلے اس کو دلہا بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ارے سب دلہا بننے تیار ہو کے نہیں ہو؟ دلہا بننا ہے نا، جیسے یہاں دلہا بناتے ہیں نا جب شادی کا وقت ہوتا ہے تو اس کے دوست لوگ ہوتے ہیں، اس کو کپڑے پہناتے ہیں، اس کو نہلواتے ہیں اور اس کے بال کٹواتے ہیں اور اس کو عطر لگاتے ہیں اور پھر اس کو دلہا بناتے ہیں۔ ہاں اس نے کہا کہ میں بھی تجھے دلہا بنواؤں گا، کیسا ہے؟ ہاں جیسا نہیں، 6-5 صفات تو تجھے اندر میں تیرے بدن میں دلواؤں گا، بیزن جردن مردن جعدن مکحل، کہ تجھے تیرا رنگت بدلوا دی جائے گی، تو کالا ہے سانولا ہے یہ سب ختم، تجھے سفید گلابی کلر کا بنوا دوں گا میں۔ نمبر 2، تیرے بالوں کو گنگریالی بنوا دوں گا میں۔ آج کل ہر ایک سٹائل ہے نا، پیسے دے کر کے سلون کے بعد جاتے ہو نا کہ ذرا بال ایسے کاٹ، ذرا ٹیڑھے میڑے ہوئے، ذرا اسٹائل بدل کر کے میرے بال بنا، ایسے اسٹائل والے وہاں ہو جائیں گے جعدن۔ آپ علیہ السلام کے بال مبارک بھی نہ سخت تھے اور نہ جو ہے نہ جعد تھے بلکہ درمیانی تھے، ایسے بال دے دیے جائیں گے۔ نمبر 3 فرما جردن، یہ جتنے فالتو بال ہیں نا بدن کے وہ سارے ہٹا دیے جائیں گے۔ اور مردن، امرت بنا دیا جائے گا۔ آج تو دنیا میں تو کہہ دیا گیا میرے نبی کی شکل بنا کر آؤ، کیا بولے؟ میرے نبی کی شکل بنا کر آؤ۔ آج ہمیں اپنے پیارے نبی کی شکل سے جو ہے نا عداوت ہے۔ صبح اٹھتے ہی نہیں، میرے نبی کی شکل بناؤ۔ یہ غلط تعلیم کا نتیجہ ہے جس نے بچیوں تک کو جو ہے نا خراب کیا ہے، بچیوں تک کو سنتوں سے دور کر دیا ہے، لڑکیوں تک کو جو ہے ان کے اندر میں غلط چیزیں پیدا کروا دی ہے، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے کہ نوجوان ہے، منگنی ہوئی ہے اس کی، وہ ایک دم سمارٹ ہے،
تب تک ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اس کو توفیق دے دی، 4 مہینہ لگا دیا، زندگی سنت والی بن گئی، چہرہ سنت والا بن گیا، کپڑے سنت والے بن گئے، اب اس کی شادی ہوتی ہے، پتہ دیا جاتا ہے اس بچی کو کہ تیرا ہونے والا دلہا اور تیرا شوہر تو اس کی رنگت ایسی ہے، وہ تو داڑھی باڑی ہے اور یہاں مسواک ہے، کہا مجھے نہیں چاہیے ایسا۔ واقعی بنے ہیں، سمجھے نا؟ تو وہ بھی کوئی ایسا ہی نہیں تھا، اس کو بھی جو ہے نا پیارے نبی کی سنت سے محبت ہو گئی، اس نے بھی کہلوا دیا کہ کہہ دو اس کو کہ جس سنت کی وجہ سے تم مجھ سے روٹھ رہی ہے اور میرے قریب نہیں آ رہی ہے، سن یہ کس کی سنت ہے؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس نبی کی سنت میں اپنا رہا ہوں، اس نبی کو میرے اللہ 11 بیویاں دے سکتا ہے، تو کیا اس نبی کی سنت پر مجھے ایک بیوی نہیں دے گا؟ ہاں، جاؤ۔ اسی مجمع میں ایک بہت مالدار آدمی، اس کی لڑکی بڑی حسین و خوبصورت، وہ بارات لے کر گئے تھے، جب یہ خبر وہاں سے آئی اس نے کہا اٹھو چل میرے گھر پر، میری لڑکی سے تیری شادی کرواتا ہوں۔ وہی اسی دوسری مجلس میں گئے ان کے گھر پر، وہیں شادی ہو گئی۔ اس لیے دنیا میں تو کہہ دیا گیا سنت کا اہتمام کرو، میرے نبی کی شکل بناؤ۔ اللہ کو کوئی شکل پسند نہیں ہے سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی سیرت پسند نہیں ہے، کوئی صورت پسند نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر۔ اس لیے یہاں تو یہ کہہ دیا، باقی وہاں تمہاری خواہش ہے وہ پوری وہاں کی جائے گی، یہ بالکل صاف ہوگا۔ اور ایک طرف خوبصورتی ہو، ایک طرف بال ٹیڑھے میڑھے جاد ہو، ایک طرف جو ہے نا یہ جو ہے امرد ہو، ایک طرف جو ہے نا جردن ہو بالکل چکنا ہو، اور ایک طرف پھر 5ویں چیز دے دی جائے گی، مکحل، اس کے آنکھوں کو سرمیلی بنا دی جائے گی۔ ہمیشہ سلائی اور جو ہے نا سیسی لے کے چلنا نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے آنکھوں کو اندر ایسی، اس کی یہ بھویں اور اس کا یہ اندر کا حصہ ایسا سرمیلا بنا دے گا، ہر وقت میں اس کی سرمیلی آنکھیں رہے گی۔ ہاں، ایسا اس کو بنائے گا۔ پھر اس کے ساتھ میں اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ دی جائے گی، 60 ذراع، 90 فٹ کی ہائٹ ہوگی۔ کتنی؟ ہاں، اس لیے کہ جنت میں جانا ہے نا بھائی، وہاں 10 فٹ کے تھوڑے مکان ہے، یہاں تو 10 فٹ کے مکان ہے، وہاں تو جو ہے نا 60 میلا فی السماء، اتنے لمبے لمبے مکان ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز دی جائے گی، سریلی آواز۔ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو پرندے گھوم جاتے تھے اور پہاڑ جھومنے لگتے تھے ان کی آواز پر۔ ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی 35 سال کی عمر دی جائے گی، اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ دیے جائیں گے۔ فرما اس طریقے سے تجھے دلہا بنواؤں گا، یہ چوتھے بھائی نے کہا، تیسرے بھائی نے، ایسا تجھے بنا کر جب تو وہاں سے چلے گا اور جب ٹک 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 کرے گا دروازے کو، تو اندر میں کون؟ کہ تمہارا دلہا جس سے تم نے شادی کی وہ آ گیا ہے۔ دروازہ کھلے گا، اب وہ حور موٹی موٹی آنکھوں والی، اور پھر اپنے اس کے پوروے اس کے بنانے۔ فرمایا اگر کوئی حور اپنا خالی تھوڑا پوروا زمین اوپر آسمان سے نیچے کر دے تو سارا دنیا جو ہے نا وہ جگمگا جائے، سورج کی روشنی مان پڑ جائے اس کے سامنے، اور اگر تھوک تو نہیں آئے گا لیکن بالفرض ولو بسقط بسقطن، اگر وہ بالفرض مان لو کہ اگر تھوک بھی اگر وہ دریا کے اندر ڈال دے گی پورا دریا، ساتوں دریا میٹھے ہو جائیں گے۔ اگر اپنے بالوں کی لہر کو لٹ کو خالی یوں کر دے گی تو پوری دنیا معطر ہو جائے گی۔ ایسی حور آئے گی اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے معانقہ کرے گی۔ اس تیسرے بھائی نے کہا کہ اس طرح میں کروں گا، یہ سارا کروا کر پھر تجھے جنت میں پہنچواؤں گا اور پھر آرام لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کون سا بھائی اچھا ہے، بتاؤ کون سا بھائی اچھا ہے؟ ہاں، تو آپ نے فرمایا پہلے بھائی کی مثال مال دولت پیسہ پراپرٹی ہے، تعلق اس کا کہاں تک؟ موت تک۔ جہاں موت مال ختم، پراپرٹی گئی، سارا ملک گیا، وزارت گئی، سب کچھ گیا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پہلا بھائی وہ اس کی مال دولت پراپرٹی ہے جس کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اوپر کروں، یہ حال ہے۔ اور فرمایا دوسرا بھائی اس کے رشتہ دار ہے، دوسرے بھائی اس کے رشتہ دار ہے، وہ بیچارے
ساتھ میں رہتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں، دوا دارو کرتے ہیں، ہاسپٹل میں رہتے ہیں، وہ سارا کام کرتے ہیں۔ فرمایا تیسرا بھائی اس کا اعمال ہے۔ کیا ہے؟ اعمال ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا یقین ہے، اس کی نمازیں ہیں، اس کی نفلیں ہیں، اس کا ذکر ہے، اس کا قرآن کی تلاوت ہے، اس کی تہجد ہے، اس کے اشراق ہے، اس کے اوابین ہے، اس کی چاشت ہے، اس کے ماں باپ کی خدمت ہے، اس کے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ہے، مظلومین کی حمایت ہے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا جذبہ ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہے، بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، پریشان حالوں کی پریشانیوں میں ہاتھ بٹانا ہے، یہ سارے اعمال ہیں۔ فرمایا یہ سارے اعمال ہیں۔ یہ تیسرا ہے اس کا اعمال ہے، یہ اعمال اس کی شکل میں بنیں گے اور اس کے لیے خیر کریں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ پر قابو پائے، اپنا حساب لے اور ان اعمال میں لگے جو اعمال اس کے آخرت میں تیاری کروائیں گے۔ اور پھر فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی، فرمایا بے وقوف کون ہے؟ ترمذی شریف کی روایت میں والاحمق کا لفظ ہے، یا عاجز کا لفظ ہے، واحمق کا لفظ ہے۔ بے وقوف کون ہے؟ فرمایا جو اپنی جی پر چلے، والاحمق من اتبع نفسه هواها، جو اپنے من میں آیا جی کا غلام بن کے چلتا ہے، نفس کا غلام بن کر کے چلتا ہے، نہ شریعت ہے، نہ عمل ہے، نہ سنت ہے، نہ خدا کا حکم ہے، بس اس کا مطمع نظر دنیا ہے اور دنیا کی چیزیں ہیں۔ نماز غائب، ذکر غائب، تلاوت قرآن غائب، سب غائب۔ لیکن اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے پھر کہتا کیا ہے؟ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ، اللہ پر بڑی بڑی آرزویں باندھتا ہے۔ فرمایا دھوکہ ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آدمی اچھا عمل نہ کرے اور غلط کام کرے، غلط زندگی چلے، خدا کے حکموں کو توڑے، نبی کی سنتوں کو چھوڑے، اور پھر لمبی لمبی آرزویں کرے کہ جنت تو اپنے باپ کی ہے نا، جنت میں اور کون جائے گا؟ بے شک جنت اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس کا اسباب بنایا ہے، اس کا طریقہ بنایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، عقل مند اسلام ہم دیکھیں ہم کون سی فہرست میں کھڑے ہیں۔ ہم عقل مندوں کی فہرست میں ہے کہ عاجزین کی فہرست میں؟ ہمارے دن کیسے گزرتے ہیں، ہماری راتیں کیسی گزرتی ہے، ہماری جوانی کیسی جاتی ہے، ہمارا بوڑھاپا کیسے جاتا ہے، ہم بیماری میں کیا کرتے ہیں، ہم تندرستی میں کیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لائن کا دین دیا ہے۔ بیماری کا دین ہے، تندرستی کا دین ہے، مالداری کا دین ہے، فقیری کا دین ہے، جوانی کا دین ہے، بڑھاپے کا دین ہے، ہر لائن کا دین دیا ہے۔ جن جن حالات ہم پر آتے ہیں ان حالات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آدمی پر 4 حالات آتے ہیں، یا تو نعمت کا حال ہوگا، یا مصیبت کا حال ہوگا، اطاعت کا حال ہوگا، یا معصیت کا حال ہوگا۔ یا تو نعمت میں رہے گا تو اس وقت میں اس کو کیسے رہنا چاہیے، اگر مصیبت آئی ہے تو اس میں کیسے رہنا چاہیے، اس کا کیا دین ہے، اگر اطاعت ہے تو اس وقت میں اس کو کیسے کیا کرنا چاہیے، اگر جو معصیت میں ہے تو اس کو کیا دین ہے، اس وقت میں کیا توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ محنت اس رخ کی ہے کہ ہمارے اندر کا رخ بدلے۔ ہم سب سے پہلے ہمارا رخ مخلوق سے خالق کی طرف کرے، اپنے اللہ کو پہچانے، اپنے اللہ کو جانے، اس سے ڈرے، اس سے محبت کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اور ہر وقت میں اس کا فکر سوار ہو میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ رہے۔ بس اس لیے کہ میرے دوستو، اللہ ناراض ہو گیا تو کام بگڑ جائے گا۔ ہمارا کام کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور خدائے پاک کی قسم اس روئے زمین پر کوئی ہمارا کام بنانے والا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ جس کا کام بنا ہے اللہ کے بنانے سے بنا ہے، جس کا کام بگڑا ہے اللہ کے بگاڑنے سے بنا ہے۔ جس کو عزت ملی ہے اللہ کے عزت دینے سے ملی ہے، جو ذلیل ہوا ہے اللہ کے ذلیل کرنے سے ہوا ہے۔ جس کو تندرستی ملی ہے اللہ کے تندرستی دینے سے ملی ہے، جس کو بیماری آئی ہے وہ اللہ ہی کی بیمار کرنے سے بیمار ہوا ہے۔ کوئی اپنی ذات سے بیمار نہیں ہوتا، اللہ کے بیمار۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان حلقوں میں اور اجتماعات میں، ان جوڑوں میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر میں اس کو پیدا کریں، اس یقین کو لے کر جائے، اس ایمان کی طاقت کو لے کر جائے، پھر ہفتے بھر میں اسی کے چکر میں چلے اور اسی کے طرف میں اپنے آپ کو چلائے۔ بولے تو اللہ کو بولے، سوچے تو اللہ کو سوچے، دعوت دے تو اللہ کی دے، حالات آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں رہے۔ پھر ہفتہ ہو گیا، پھر آ گئے یہاں پر اسی چیز کو لینے کے لیے کہ دوبارہ میرے ایمان میں ترقی ہو،
میرا اللہ کا تعلق بڑھے، میری آخرت کی فکر بڑھے، مجھے جنت کا شوق بڑھے، میرے اندر جہنم کا خوف بڑھے، مجھے اپنی موت کی فکر سوار ہو جائے، مجھے اپنے آخرت کے بنانے کی فکر آ جائے۔ ہمارے جلسے اور ہمارے جوڑ اور ہمارے یہ آنا جانا اس کے لیے کہ ہمارا شعور بدلے، ہمارا احساس بدلے اور ہماری اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ تو سب سے پہلے اپنے اللہ کی طرف ہمارا رخ ہو جائے، اللہ کو پہچانے، اللہ کون ہے، کتنی بڑی طاقت والا ہے، اس نے ہم کو اپنے ہی لیے بنایا ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں بنایا۔ دو حکم ہیں اللہ کے، اور ایک تو اللہ کے احکامات تشریعیہ ہے، علماء ہوں گے جانتے ہیں، ایک اللہ کے طرف سے احکامات تکوینیہ ہے۔ تشریعیہ یہ انسانوں کی طرف آتے ہیں، جنات کی طرف آتے ہیں۔ تکوینیہ انس و جن کے علاوہ جتنے مخلوق ہے اس پر اللہ کی طرف سے اوامر تکوینیہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف حکم دے دیا جاتا ہے۔ ایک حکم براہ راست ہم کو ملا ہوا ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے راستے سے کہی جاتی ہے، اور ایک اللہ کا حکم مخلوق کو ہوتا ہے۔ سوچے اس کو، ایک جو میں نے حدیث پڑھی تھی جس میں کہا گیا تھا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غینا واسد فقرک وان لم تفعل فملأت یداک شغلا ولا اسد فقرک۔ یہ اللہ کا ڈائریکٹ ہر بنی آدم کو یہ حکم ہے کہ تو اپنے آپ کو فارغ کر لے میرے کام کے لیے، میری بندگی کے لیے، مجھ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ کون سی لائنیں ہیں، وہ کون سی عبادتیں ہیں، وہ کون سا کام ہے جس سے اللہ راضی ہوتے اور اللہ کے لیے ہے، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا سنت و شریعت میں۔ وہ شریعت کیا ہے؟ پھر ہم سب جو ہے نا اس لائن سے آگے نہیں، تو پھر ہمارے لیے اللہ نے جیسے انبیاء علیہ السلام بھیج کر کے ہر زمانے کے انسانوں کو ان نبیوں کے راستے سے اللہ اپنی رضا کی شکلیں بتلاتا تھا، اللہ نے ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب آپ آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اب انسانوں کے لیے وہ شریعت کیا کون کیسے پتہ چلے، وہ کون سے اعمال ہے، وہ کون سی عبادت ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس کے لیے مجھے فارغ ہونے کو کہا گیا ہے، وہ علماء ہے۔ کہ علماء سے پوچھا جائے کس میں لگوں، کون سے کام ہیں جس کے لیے میں اپنے آپ کو فارغ کروں۔ اس لیے ہم علماء سے مستغنی نہیں ہیں، علماء ربانی، علماء حقانی، جو علماء جن کا تعلق اللہ سے ہیں اور ضرورت کے وقت اپنی دنیا میں لگتے ہیں۔ دنیا میں لگنا برا نہیں ہے، لیکن دنیا ان پر سوار نہیں ہے، دین کا ان پر غلبہ ہے، اللہ کے خوف کا غلبہ ہے، آخرت کی فکر ہے، لیکن بس ضرورت کی وجہ سے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں کہ مولوی صاحب کاروبار کیا کرے، کیوں کرے، وہ تو مولوی صاحب ہے، وہ تو جو ہے نا خالی دین کا ہی کام کرتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ خلفاء راشدین ہیں، خلافت کا کام کر رہے ہیں اور اپنے کندھے پر لے کر کے چادر لے کر باہر نکلے ہیں کہ کاروبار کرنے جا رہے ہیں، بچوں کا کیا ہوگا، سمجھے نا۔ اس لیے علماء، ان علماء جن کے جو آخرت والے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ کیا محنت ہے، کون سے کام ہیں، کون سی عبادتیں ہیں جس کے لیے اللہ تعالی ہم کو کہہ رہا ہے فارغ ہو جاؤ اپنے لیے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ اور عجیب جملہ ہے تفرغ کا، تفاعل کا، اور باب تفاعل میں علماء جانتے ہیں تکلف داخل ہے۔ طبیعت نہیں چاہتی ہے، تمہارے اندر میں طاقت نہیں بلکہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت مشغول ہو اپنی دنیا میں، پھر بھی کہا جا رہا ہے اپنی ضروریات میں سے، اپنی مشغولیوں میں سے بتکلف نکلو، بتکلف، نہیں وقت ہے وقت نکالو۔ نفس نہیں کہہ رہا ہے پھر بھی نفس کو تیار کرو، جی نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی جی کو مارو۔ یہ ہے تفرق کا مطلب۔ آج ہم کہتے ہیں مولوی صاحب فرصت نہیں ہے، جو فرصت ملے گی کریں گے، نہیں، یہ تفرق یوں کہہ رہا ہے فرصت کا انتظار مت کر، اپنی دکان میں سے وقت نکال، اس لیے کہ دکان میں تجھے تھکنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، دکان میں لگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کاروبار میں تھکنے کے لیے شریعت نے نہیں کہا ہے، کاروبار میں لگنے کے لیے کہا ہے۔ آج ہم لوگ لگ نہیں رہے اپنے نقشوں میں، ہم تھک رہے اپنے نقشوں میں، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث قدسی ہے۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے آدم کے بیٹے
میں نے تجھ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے کام کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کود میں مت لگ۔ آپ کہو گے مولوی صاحب کو تو بچے کھیلتے ہیں، ہم تو بڑے ہی عمارتیں بناتے ہیں، ہم تو پراپرٹیاں خریدتے ہیں، ہم تو ہوٹلیں چلاتے ہیں، ہم کہاں کھیل رہے ہیں؟ ہم تو بڑی بڑی بزنسیں کرتے ہیں، وہ بچے لوگ جو کھیلتے ہیں، ہم کہاں کھیلتے ہیں؟ اللہ کہتے کھیل رہے ہو تو کرنے کے کام نہ کریں، نہ کرنے کے کام میں آدمی لگے تو کھیل رہا ہے وہ۔ تو آپ کہو گے پھر کیا کرے گا، ہم بھوکے مرے کیا؟ اس کا تو کیا ہے، بچے ہے، بیوی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، وَقَدَّرْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، جس چیز کے لیے تو لگ رہا ہے وہ میں نے تیرے لیے مقدر کر دی ہے، طے کر دی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر ایک کے لیے اللہ نے اس کا رزق متعین کر دیا ہے، لیکن دنیا دار اسباب ہے، ضرورت ہے، سبب میں لگنا ہے۔ اس لیے کہا وَقَدَّرْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، یہ نہیں کہا وَقَدَّرْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَشْتَغِلْ، مشغول ہونے کو منع نہیں کہا، لگنے کو منع نہیں کہا، تھکنے کو منع کیا ہے۔ اس میں تھکو مت، لگو، جیسے صحابہ لگتے تھے، تھکتے نہیں تھے، وہ تھکتے تھے نہیں، اپنی ضرورت کے بغیر جاتے تھے بازار میں، تھوڑی دیر رہے، اپنی ضرورت پوری ہو گئی، آگے مسجد نبوی میں، تقاضا ہوا گئے، تھوڑا لیا، چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں فاقہ آیا، غالباً حضرت علی رضی اللہ تو کسی یہودی کے باغ میں جاتے ہیں، کچھ ڈولے کھینچتے ہیں، کچھ کھجوریں لی، کہا بس ہو گئی کہ اور کر کو کرنے، اتنا کام ہو گیا اپنا۔ یہ ہے لگنا، اور ہمارا کام لگنا نہیں ہے۔ صبح سے شام لے کر شام تک سال سال کی روزی ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، پھر بھی اسی کے پیچھے تھکے ہوئے، جس کام کے لیے اس میں لگ نہیں رہے۔ جن عبادتوں کو صحیح کرنا، جن نمازوں کو صحیح کرنا، جس ذکر میں لگنا، جس تلاوت قرآن میں لگنا، جس دین کی محنت میں لگنا، جس کے لیے زندگی لگانا، جس کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، اس میں نہیں لگ رہے، اس میں نہیں تھک رہے، لگ رہے تھک رہے وہاں پر۔ اس نے لگنے کو منع نہیں کہا، تھکنے کو منع کہا، فلا تتا، تھکنا کہا ہے۔ صحابہ نے اپنے آپ کو کہاں تھکایا؟ آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو کہاں تھکایا؟ تمام نبیوں نے اپنے آپ کو کہاں تھکایا؟ دعوت میں تھکایا، لوگوں کے پیچھے تھکایا، نمازوں میں تھکایا، عبادت میں تھکایا اپنے آپ کو، روزے رکھ کر کے اپنے آپ کو تھکایا۔ حضرت نوح علیہ السلام سال بھر روزہ رکھتے تھے، داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اتنے لمبے روزے رکھتے تھے، یوں لگتا تھا آپ کبھی افطاری نہیں کریں گے، کبھی کبھی افطاری کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ پھر آپ نے ایک آسان ترتیب بتلا دی کہ جو ہے نا پیر کے اور جمعرات کا روزہ رکھو اور ایام 20 کے 3 روزے رکھو، یہ تمہارے 10 سے 11 روزے ہو جائیں گے، مہینہ بھر کا کام ہو گیا۔ تھکانا اس میں، گشتوں میں تھکانا ہے، رات کو تہجد میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تھکانا ہے، گشتوں میں تھکانا ہے، ملاقاتوں میں تھکانا ہے، ایک ایک کے پیچھے 10 مرتبہ جا کر کے اس کو اللہ کی دعوت دینی ہے اور اس کو اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ تھکانا یہاں ہے، لیکن ہم کہاں تھکا رہے ہیں؟ اس لیے فرمایا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو بتکلف فارغ کر، میرے کام میں لگ جا۔ تو نے اگر یہ کیا تو میں کیا کروں گا؟ اللہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ ہم سب کو اپنے وعدوں پر یقین کرنے والا بنا دے کہ اگر تو ایک کام کر لے گا، تیرے پاس ٹائم نہیں پھر بھی ٹائم نکالے گا، 3 دن تیرے کو فرصت نہیں پھر بھی بتکلف 3 دن جائے گا، تیرے پاس سال میں چلنا نہیں لیکن زبردستی چلنا جائے گا اپنی آتی ترتیب کو آگے پیچھے کر کے، تیرے پاس روزانہ کے 2.5 گھنٹے نہیں ہے اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے تو 2.5 گھنٹے لگائے گا، تعلیم کے حلقے میں تیرے پاس مشغولی ہے، اس وقت میں اپنے آپ کو زبردستی فارغ کر کے تعلیم کے حلقے میں بیٹھے گا، مسائل تجھے معلوم کرنے ہیں علماء کی خدمت میں جائے گا، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم نکال کے جائے گا، اگر یہ کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ اللہ کہتے اگر تو یہ کرے گا تو میں 2 انعام دوں گا تجھے، تو ایک کام کرے گا میں تجھے 2 انعام دوں گا، کیا دیں گے؟ املأ صدرک غنا واسد فقرک، تیرے سینے کو غنی بنا دوں گا، تجھے جو ہے نا غنی بنا دوں گا، غنی بے پرواہ کر دوں گا، تجھے ادھر ادھر کا ٹینشن نہیں رہے گا، جو آئے گا اس میں تیرا کام بن جائے گا۔ یہ نہیں کہا میں تجھے مالدار بنا دوں گا، مالداری ہے گھنا نہیں ہے،
ہاتھ میں کروڑوں روپے ہیں لیکن دل دیکھو فقیر ہے. اور آج کل تو جو جتنا زیادہ مالدار ہے نا وہ انٹرنیشنل فقیر ہے. بھوک اس کی مٹتی نہیں ہے. آؤ 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 آنے دو آنے دو آنے دو. لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کا دل غنی ہے, کچھ نہیں ہے, شام کا کھانا نہیں, لیکن الحمدللہ اس کو غنی کہتے ہیں. جس کا پیسہ ہے سب کچھ ہے لیکن جب دیکھو تب یہ غنی نہیں ہے, یہ دل کا غنا نہیں ہے. اس کا دل بیچارہ بیمار ہے, اس کا دل بیمار ہے. پیسہ ہے لیکن نیند نہیں آتی ہے, اچھا بنگلہ ہے لیکن نیند نہیں آتی ہے, کچھ نہ کچھ ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, حالات ہے. فرمایا پہلا میں انعام تجھے دوں گا کہ تیرے دل سینے کو غنی بنا دوں گا, اور تیرے کام ہے وہ اسد و فقرک, تیری ضرورتیں میں پوری کر دوں گا. پھر کیا باقی رہا بھائی؟ بس یقین آ جاؤ اللہ کے وعدے پر. آگے فرمایا اگر تو اپنی مرضی پر رہا اور ہماری باتوں میں نہیں آیا اور ہماری طرف سے جو رہبری کی گئی اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں چلایا, اور تو سمجھتا ہے میں بہت سمجھدار ہو گیا ہوں, یہ مولوی لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہیں اور یہ تبلیغ والے تو ایسی خالی جو ہے نا وہ جو ہے نا النٹپ چلاتے ہیں اور ایسے خالی ہم کو بہلاتے ہیں, ہم تو اپنی مرضی کے غلام, مرضی کے سیٹ ہیں. کہا ٹھیک ہے, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, تیری دکان سے تجھے فرصت نہیں, تیرے کاروبار سے تجھے فرصت نہیں, تیری پراپرٹیوں سے تجھے فرصت نہیں, تیرے پروگرام سے تجھے فرصت نہیں, اور میرے لیے فارغ نہیں ہوتا ہے. لگ کتنا لگتا ہے, لگ اور تھک اس میں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَلَأْتُ يَدَاكَ شُغْلًا, میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا, مشغول کر دوں گا تجھے, ایک منٹ کے تجھے چین نہیں دینے دوں گا, اتنا مشغول کر دوں گا کہ جو بھی تیرے پاس آئے گا آئی ایم ویری بزی, آئی ایم ویری بزی, آئی ایم ویری بزی. یہ کیا ویری بزی ہے؟ یہ اللہ نے بزی بنایا ہے. تو نے اللہ کے لیے ٹائم فارغ نہیں کیا, دین کے لیے فارغ نہیں کیا, نماز کے لیے ٹائم فارغ نہیں کیا, اللہ کی میں دین کی محنت کے لیے فارغ نہیں کیا, اللہ نے تجھے پھنسا دیا ہے. اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اوور ٹائم بھی کروں, کام میرے پورے نہیں ہوتے ہیں, اتنا سارا تھکتا ہے. اور آگے یوں فرمایا وَلَا أَسُدُّ فَقْرَكَ, تھکاؤں گا اتنا, مشغول اتنا کروں گا, تیرا کام ایک نہیں بنے گا. یہ میری بات نہیں ہے, یہ دنیا کے انسانوں کی باتیں نہیں ہیں, اس اللہ کی بات ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگو اللہ نے جس چیز پر جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے. تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے, یہ اللہ کی طرف سے. دوسرا, اللہ کا حکم تکوینی ہے, صحیح روایت ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کو حکم دیتے ہیں, یا دنیا من خدمنی فخدمی ومن خدمک فاستخدمی, او کما قال. اب دنیا جتنی جو کچھ دنیا ہے یہ تو ساری دنیا ہے, ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ اس کی دنیا ہے. میری دکان میری دنیا, میری پراپرٹی میری دنیا, میرا دھندا میری دنیا. ہاں سب کو اللہ کا حکم ہے براہ راست. یہ تو انسان ہے جو اللہ کے حکم کو ٹال دیتا ہے, باقی انسان کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. سورج کو حکم دے دیا تجھے نکلنا ہے, نکل رہا ہے. چاند کو حکم دینا ہے تجھے ایسا نکلنا ہے, نکل رہا ہے. دریا کو حکم ہے تجھے چلنا ہے, چل رہا ہے. آگ کو حکم ہے جلانا ہے. پھر جب اللہ کا حکم ہے تو مت جلا تو نہیں جلائے گا. چھری کا حکم ہے کاٹنا ہے. ہاں اللہ کا حکم آ گیا یہاں اسماعیل کو مت کاٹ تو نہیں کاٹے گی علیہ الصلوۃ والسلام. ایسے ہی ہمارے پاس جو دنیا ہے نا میرے دوستو, سب کو خدا کا حکم ملا ہوا ہے. کیا حکم ملا ہے؟ یا دنیا من خدمنی فخدمی, جو میرے کام میں لگا رہے, میرے دین کے تقاضے پورے کرے, میری عبادت میں, میری محنت میں, میرے کام میں, میرے تقاضوں میں, میرے ایمان اس پر لگا رہے, تو نوکرانی بن جا اس کی, تو اس کی خدمت میں لگ جائے, اس کا کام بنا دے. جیسے گھر میں نوکرانی لگتے ہیں نا تو کیسے کام کرتی رہتی ہے, جھاڑو بھی لگاتی ہے, کپڑے بھی دھوتی ہے, برتن بھی دھوتی ہے, گھر بھی صاف کرتی ہے. کیوں؟ نوکرانی ہے, اس کا کام میں لگا ہوا ہے. ایسے اس دنیا کو اللہ نے نوکرانی کی طرح اس کو کہا ہے, اے دنیا یہ میرے کام میں لگا ہوا ہے, میری عبادت میں لگا ہوا ہے, تو اس کی نوکرانی کر, تو اس کے کام میں لگ جا. اس کو ٹینشن مت دے, اس کو ٹینشن مت دے.
ومن خدمکی، جو تجھے بنانے میں لگے، تیری محنت میں لگے، تجھ کو آباد کرنے میں لگے اور مجھے بھول جائے، فاستخدمی، سر پر چڑھ جا۔ کیا چڑھ جا؟ سر پر چڑھ جا، سر پہ چڑھ جا۔ آج صحابہ کے سب لیے دنیا ان کے پیروں میں تھی، اس لیے کہ وہ اللہ کے کام میں تھے، اللہ کی عبادت میں تھے، دین کی محنت میں تھے، ایمان کے تقاضوں پر تھے، دین کے تقاضوں پر تھے، تو دنیا ان کے پیروں میں تھی۔ اور میرے بھائی اللہ معاف کرے، آج ہم دنیا کے بن گئے، دنیا ہمارے سروں پر چڑھی ہے۔ اس لیے ایک محنت ہے میرے دوستو، یہ محنت اس لیے ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہمارا رخ جو ہے مخلوق سے خالق کی طرف آ جائے، اس اللہ کی طرف جس کا حکم چلتا ہے، اس کو راضی کرے، اور اس کی رضا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس لیے اپنی زندگیاں سنت والی بنائے، اپنی زندگیاں شریعت والی بنائے، اپنی زندگیاں جو ہے احکامات والی بنائے، اپنی زندگیاں اعمال والی بنائے۔ اسی سے دنیا بھی بنے گی، اسی سے آخرت بھی بنے گی، کوئی دوسرا سبب نہیں ہے، نہ دنیا بننے کے لیے نہ آخرت بننے کے لیے۔ اگر یہ نہیں کیا تو دنیا بھی بگڑے گی اور آخرت بھی بگڑے گی، اور کوئی سبب نہیں ہے۔ قرآن کی ان دونوں آیتوں میں ڈنکے کی چوٹ اللہ نے اس بات کو کہا ہے۔ ایک پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ نے انہیں ایمان و اعمال پر کہا ہے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ دوسری آیت میں اس کا رد کیا ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، یہ زندگی بنے، یہ اعمال ہمارے بنے، اس رخ پر ہم آئیں تو ہم مخلوق سے خالق کی طرف ہمارا رخ بنے، ہر وقت میں اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ اس کے لیے اعمال والی لائن اختیار کریں، اعمال والی، ایمانی اعمال، اسلامی اعمال، اخلاقی اعمال، ہر ایک عمل ہے، ایمانیات کے اعمال، عقائد، اس کو درست کریں، اس کی محنت کریں، اس کو دل و دماغ میں بٹھائے اور اس عقیدے پر چلے۔ عبادات کے اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نوافل ہے، مستحبات ہے، اذکار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں وہ اعمال۔ اس کے ساتھ ساتھ معاملات کے اعمال، اپنے معاملات میں ہر عمل ہمارا معاملات کا صحیح ہو، لین دین ہماری صحیح ہو، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ چلے، حرام کمائی ہمارے پاس میں نہ آئے، حرام لقمہ ہمارے پاس میں نہ آئے میرے دوستو۔ اس لیے کہ جیسے سڑے ہوئے لقمے کی تاثیر ہے، ویسے ہی حرام لقمے کا اثر ہے۔ اس باڈی میں جب سڑا ہوا باسی کھانا جاتا ہے تو اندر ریئیکشن کرتا ہے، فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے اور خون خراب ہوتا ہے، اور پھر ہیضہ ہوتا ہے، وومیٹنگ ہوتی ہے، اور کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ہوا بھائی؟ فوڈ پوائزن ہو گیا، جو ہے نا سڑا ہوا کھانا کھایا، باسی کھانا کھایا، اس کا یہ اثر ہے، یہ اس کا اثر ظاہری ہے۔ ایسے جب حرام لقمے، رشوت کا پیسہ، سود کا پیسہ، ناحق کسی کا مال کھایا، کسی کو جو ہے زبردستی مال لیا، جتنی ناجائز شکلیں ہیں ان شکلوں سے اگر مال ہمارے پاس میں آیا، اس کا وہ اثر ہے جو سڑے ہوئے کھانے کا اثر ہے۔ سڑے ہوئے بدبودار کھانے سے تمہارا جو ہے نا جسم خراب ہوتا ہے، اور اس حرام کے لقموں سے تمہارے اندر کی نورانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور خون کے اندر میں وہ غلاظت اور ناپاکی اندر میں تیار ہوتی ہے جو زنا پر آمادہ کرتی ہے، جو شراب پر آمادہ کرتی ہے، جو لڑائی پر تیار کرتی ہے، اور جو خون خرابی پر تیار کرتی ہے، وہ حرام لقمے کا اثر ہے۔ اس لیے اپنے معاملات کو صحیح کرنا، اپنی معاشرت کا دین، رہن سہن، میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ معاشرت کا دین ہے۔ انصاف پر چلے، ظلم نہ کرے کسی پر، نہ اپنی ذات پر ظلم کرے نہ کسی اور پر ظلم کرے، انصاف، اپنے ساتھ بھی انصاف کرے، اپنے ساتھ بھی انصاف کرے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اپنے ساتھ میں کیا انصاف کرے؟ اپنے ساتھ انصاف یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کو نہ توڑوں، یہ اپنے ذات کے ساتھ انصاف ہے۔ اگر ہم نے خدا کے حکموں کو توڑا، اللہ کی نافرمانی کی، تو میں ظالم بنا اپنے نفس کے ساتھ۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر چلنے والا وہ ظالم ہے۔ قرآن پاک میں کچھ مسائل شریعت کے ایمان والوں کو بیان کیے گئے ہیں، اس کے بعد میں یوں فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ، آگے اس میں ہے جس نے اس میں زیادتی کی اور اس کو چھوڑ دیا اور ان حدود کو توڑ دیا، اولئک ھم الظالمون،
یہی لوگ ہیں سب سے زیادہ ظلم کرنے والے۔ پھر آج ہم دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ظالمین کی کمر توڑ دے۔ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ظالمین کے ہاتھوں کو شل کر دے۔ سب سے بڑے ظالم تو ہم بنے ہوئے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے، سنتوں کو چھوڑ کر کے، اپنی ذمہ داریوں کو توڑ کر کے ہم خود ظالم ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ظلم سے نکلنا ہے، ظلم سے نکلنا ہے، احکامات پر آنا ہے، اعمال پر آنا ہے، انصاف پر آنا ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ انصاف کرے، اپنی برادری کے ساتھ انصاف کرے، اور غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کرے۔ عدل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا حق، جس کا استعمال مسلمان کے ساتھ بھی عدل واجب ہے اور غیر مسلم کے ساتھ بھی عدل واجب ہے۔ انصاف کرنا پڑے گا۔ پھر اس سے آگے احسان ہے، اگر تمہیں مائل کرنا ہے، اپنا بنانا ہے تو احسان کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ عبد الاحسان الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا غلام ہو جاتا ہے، اس لیے احسان کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ جھکنا تولا پڑے گا، اس کے اخلاق برتنے پڑیں گے۔ آپ علیہ السلام کی محنت نے تو صحابہ کو انصاف سے اور احسان سے ایثار پر پہنچایا تھا کہ اپنی ضرورتیں قربان کر دیتے تھے، اپنی حاجتیں قربان کر دیتے تھے دوسرے کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے۔ آج ہمیں یہ نہیں کہا جا، ہم تو کہتے ہیں اپنی ضرورت پوری کر لو لیکن دوسرے کی ضرورت کی رعایت کرو۔ تو میرے دوستو یہ اعمال ہے، اس محنت کے ذریعے سے ایک طرف ہمارا عقیدہ صحیح ہو رہا ہو، ہمارے معاشرت کے اعمال صحیح ہو رہے ہو، ہمارے اخلاقیات، اس لیے کہ ایمان، اعمال و اخلاق یہ تین بنیاد ہے۔ کیا ہے؟ ایمان، اعمال، اخلاق۔ صحابہ انہی تین چیزوں کو لے کر جاتے تھے، ایک طرف ایمان، ایک طرف اعمال، ایک طرف اخلاق۔ ایمان سے اپنا عقیدہ اور اعمال سے اللہ سے تعلق ہوتا تھا، اخلاق سے مخلوق کے ساتھ میں ان کا رواداری ہوتی تھی جس سے وہ کھینچ کر آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت میں سب سے بڑا ہتھیار اخلاق کا دیا گیا۔ صبر ہے، تحمل ہے، اپنے کو چھوٹا بنانا ہے، تواضع ہے، دلوں میں سب کے لیے وسعت ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، ایک دوسرے کا ہمدردی کا جذبہ ہے، یہ اخلاق ہے۔ اخلاق جو ہے نا میٹھے، خالی چائے پیش کر دینا اور جو ہے نا پانی پیش کر دینا اور یہ کر دینا، بہت خلیق آدمی ہے، جب بھی جاتے چائے پلا دیتا ہے لیکن اندر میں تو یہ کہا کو آتا ہے ادھر میں، اس کو نام اخلاق نہیں۔ یہ تو انسانی طور طریقے ہیں۔ اخلاق کہتے ہیں اندر میں صبر ہو، تحمل ہو، تواضع ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، کپٹ نہ ہو، دوسرے کی ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، کسی کو چھوٹا سمجھنا نہ ہو، کسی کا حقارت میرے دل میں نہ ہو، میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، سب کو بڑا سمجھوں۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا حسن اخلاق کیا ہے؟ فرمایا حسن اخلاق تین چیزیں ہیں۔ فرمایا حسن اخلاق 360 ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 کو جمع کر کے 3 میں بتلا دیا۔ تصل من قطعت وتعفو عمن ظلمت وتحسن الی من اساء الیک، جو تجھ سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑ، یہ حسن اخلاق ہے۔ اور جو تجھ پر زیادتی کرے اس کو معاف کر دے، جو تیرے ساتھ برا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر۔ کتنے کی بات ہے یہ، کتنا معروف بات ہے۔ تہجد پڑھنے والے مل جائیں گے، 4 مہینے جماعتوں میں لگانے والے خوب ملیں گے، چلے لگانے والے خوب ملیں گے، لیکن کسی سے قطع تعلق ہو گیا ہے جا کر معافی مانگنے والے بہت کم ملیں گے۔ میں کہے کو جاؤں، میں اس کو جک مارانا ہو تو۔ اور حسن خلق کیا ہے؟ نہیں، تو جا، ان تصل من قطع، جو تجھ سے تعلق توڑے تو تعلق جوڑ، جو تجھ پر زیادتی کرے تو معاف کر، جو تیرے ساتھ برا معاملہ کرے تو اس کے اچھا معاملہ کر۔ آپ نے فرمایا لا تکونوا اما مت بنو۔ صحابہ نے فرمایا حضور اما کا کیا مطلب؟ فرمایا یہ کہنا اگر وہ اچھے تو ہم اچھے، وہ برے تو ہم برے، ہم کو بھی دیکھ لے ہم کیسے۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ اچھے خلق اخلاق نہیں ہے۔ اگر وہ اچھے تو ہم تو ہے اچھے، وہ برے تو بھی ہم اچھے، یہ ہے حسن خلق۔ تو میرے دوستو یہ محنت اس لیے ہے کہ ہمارا رخ مخلوق سے خالق کی طرف ہو جائے اور اسباب سے ان اعمال کی طرف ہو جائے۔ عبادت کے اعمال بن رہے ہو، معاملات کے اعمال صحیح ہو رہے ہو، معاشرت کے اعمال صحیح ہو رہے ہو، اخلاقیات کے اعمال صحیح ہو رہے ہو، عقائد درست ہو رہے ہو، اور یہ ساری چیزیں صحیح ہو رہے ہو، اور اس دنیا کی طرف سے نظر ہٹ کر آخرت کی طرف جا رہے ہو۔
میرے دوستو یہ ہے اسباب دنیا اور آخرت کے چمکنے کے. اس کے لیے ہمارا جمع ہونا ہوتا ہے, اس کے لیے محنتیں ہوتی ہے, اس کے لیے جو ہے نا دعوتیں چلائی جاتی ہے کہ ہم اس رخ پر آئیں. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اللہ نے ہم کے لیے اس کے لیے زندگی کا سرمایہ دیا ہے. یہ ہمارے پاس نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے, اس لیے اس کی قدر بھی کرنی ہے اور اس امانت کا حق بھی ادا کرنا ہے. وہ یہی ہے اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچے, اپنی ذمہ داریوں پر سوچے, دنیا کو نہ دیکھے, لوگوں کو نہ دیکھے کون کیا کر رہا ہے, مجھے کیا کرنا ہے یہ میری ذمہ داری ہے. اس رخ پر آدمی اگر سوچے گا, ارادہ کرے گا, محنت کرے گا اور پھر اپنے آپ کو بتکلف فارغ کرے گا اور اپنے آپ کو اس کام میں لگائے گا, اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ بڑا قدردان ہے دوستو, بڑا قدردان ہے اللہ. ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا نہیں ہے, سچ کہتا ہوں. ذرا اللہ سے تعلق کر کے تو جوڑ لو اور دیکھ لو اللہ کیسا قدردان ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھا ہے. ایک آدمی کی انتقال ہو گیا اور اس کی پیشی ہوئی اللہ کے دربار میں, اور اس کا سارا کیا کرا سامنے آیا. اب جو ترازو تل رہا ہے, اب وہ گناہ کا پلڑا جو نیکیوں کا پلڑا تو اڑ رہا ہے اور گناہ کا پلڑا جو بھاری ہو رہا ہے. اب وہ خطرہ ابھی گیا, ابھی گیا, وہ پریشان. اتنے میں اوپر سے ایک چھوٹی سی تھیلی گری نیکیوں کے پلڑے میں, اور اتنا وزنی بنا دیا کہ نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا اور وہ جو ہے پلڑا جو تھا گناہ والا ہلکا ہو گیا. اب اس کی تو جان میں جان آ گئی. لمحہ یہ کیا, ہم بڑے قدردان ہیں ہمارے بندوں کے اعمال کے, ہمارے بندوں کے عمل کے ہم بڑے قدردان ہیں. فرمایا تیرا ایک عمل ہم نے محفوظ رکھا تھا. تو ایک مرتبہ ایک مسلمان کے جنازے میں گیا تھا, جنازے کی نماز پڑھی تھی اور اس کے بعد تو قبرستان گیا تھا اور وہاں جا کر مٹی دی تھی تو نے, اور تو نے وہ مٹی 3 مرتبہ لے کر ڈالی تھی نا, اور یوں کہا تھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس مسلمان کی محبت میں اور اس کے حق کی ادائیگی میں تو گیا تھا قبرستان, آج ہم نے اس کو محفوظ کر دیا ہے, جاؤ تجھے اس پر بخشش کر دیتے ہیں. تیرے پاس سارے گناہ ہیں, زندگی ساری تیری بیکار ہے, لیکن تیرا ایک عمل ہمارے پاس اخلاص والا ہے, ہم اس پر تیری بخشش کرتے ہیں. وہ بڑا قدردان ہے میرے دوست, بڑا قدردان ہے. اس لیے اس اللہ سے ہم معاملہ کریں. آج تک جتنوں نے اللہ سے معاملہ کیا ہے, خدا پاک کی قسم کو کھوٹ میں نہیں رہا ہے, کوئی کھوٹ بھی نہیں رہا ہے. سارے نبیوں نے اللہ سے معاملہ کیا, سارے صحابہ نے اللہ سے معاملہ کیا, سارے اولیاء اللہ نے اللہ سے معاملہ کیا, کوئی کھوٹ بھی نہیں رہا ہے. یہ مجمع بھی اگر آج اللہ سے معاملہ کرے گا تو یہ بھی کھوٹ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ. اس لیے اپنی زندگیوں کو اس رخ پر لگائے, ان اعمال پر لگائے, اس محنت پر لگائے جس پر حضور کی لگی, صحابہ کی لگی, نبیوں کی لگی, اہل اللہ کی لگی. اپنی زندگیوں کو, اپنی جان و مال کو, صلاحیتوں کو اس پر لگائے. چاہے 4 مہینے لگاؤ, چاہے 3 دن لگاؤ, چاہے چلہ لگاؤ, لیکن لگاتے رہے. چاہے باہر نکل کر لگائے, چاہے مقام پر لگا کے نکلے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, سب نیت کرتے ہو, سب انشاءاللہ نیت کرو کہ ہمیں موت تک اپنی جان و مال کو اللہ کے کام کے لیے لگانا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے دوستو آپ حضرات کے پاس جو ترتیب ہے 4 مہینوں کے اعتبار سے, چلوں کے اعتبار سے, جب تک تشکیل پوری نہ ہو جائے وہاں تک سارے ساتھی بیٹھے رہے, اپنے نام ظاہر کرے, فردن بھی بولے, مسجد وار بولے, حلقے وار بھی بولے. بیٹا تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کو قبول فرمائے. اور ہمت سے جو ہے کھڑے ہو کے دکھایا, بیٹھنا آپ کا بھی انشاءاللہ عامل بنے گا. نیت کرو, ہم سب کو نکلنا ہے انشاءاللہ. پروفیسر شمیم صاحب, شیخ منیر, میرا بھی لکھو انشاءاللہ. 4 مہینے, ہاں 4 مہینے سے ہی ہے بھائی. 4 مہینے کی نیت کرو. دیکھو بات تو تفصیل سے آگے ہے, اور سب کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ مجھے نکلنا ہے, مجھے سیکھنا ہے. اس میں میرا حل ہے دنیا آخرت کا. دل میں تو بات آ رہی ہے, کھڑے ہو کے ہمت سے نام دکھا دو. ارے نفس نہ کہے تو بھی زبردستی لکھ لو. عمران شیخ منیر, نفس کے کہنے میں بتاؤ. عمران رحمانیہ, بولو بھائی, ہمت کر کے دکھاؤ. بہت یاسین بھائی انشاءاللہ, سلوا ہوٹل, ماشاءاللہ بہت اللہ قبول فرمائے. محمد رفیق مسجد جماعت میں ماشاءاللہ. ناظم بھائی تنور کمپلیکس, اللہ قبول فرمائے. بیٹھے رہے ساتھ میں, بیٹھے رہے. عبداللہ بھائی شملہ پاس, پتہ ہے مسجد حاضرہ. ہر ایک آدمی کو تمنا ہے دل میں, کھڑے ہو کے لکھا ہے. محمد آصف بیٹھو, بہت قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے.
محمد